بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر موت کو کثرت سے یاد کرو تو یہ بات نہ ہو، کیونکہ کوئی دن بھی قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہ کرتی ہو کہ میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن اس میں دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہو، تو نے بہت ہی اچھا کیا، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں مجھے تو سب سے زیادہ محبوب تھا، آج تو میرے سپرد ہوا تو تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ منتہائے نظر تک کھل جاتی ہے، اور جنت کا ایک دروازہ اس میں کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس تک پہنچتی رہتی ہیں۔ جب کوئی کافر یا فاجر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا منحوس و نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی، جتنے آدمی میری پشت پر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ بغض مجھے تجھ سے ہی تھا، آج تو میرے حوالے ہوا تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو اس قدر زور سے دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد 90 اسدحے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس سے نوچتے رہتے ہیں اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اگر ایک ان میں سے ایک اسدحہ بھی دنیا میں پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین پر گھاس نہ اگے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ اللہ تعالی ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، آمین۔